کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ چلتی ہوئی بس میں ایک نقاب پوش مرد نے اٹھ کر اپنے ہاتھ میں موجود ہتھیار کو لہرا کر خبردار کیا تھا۔ بس کراچی سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اٹھ کر سارے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ایک نوجوان بجلی کی رفتار سے اٹھا اور اس ڈاکو کو ایک ہی لمحے میں گردن سے پکڑ کر گرا لیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ خفیہ ایجنسی کا میرا نام عمیر ہے اور میں ایک عام سا انسان ہوں جو کراچی میں رہتا تھا اور محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتا تھا۔ مگر اس دن دل میں ایک بھاری بوجھ تھا، جیسے کوئی بڑی مصیبت سر پر آن گری ہو۔ کراچی سے راولپنڈی جا رہا تھا اور میرے پاس پیسوں کی کمی تھی، مگر حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کراچی میں برسوں سے کام کر رہا تھا اور پنڈی میں میرے گھر والے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ غربت اور تنگ دستی سے عاجز آ کر میرا چھوٹا بھائی عثمان کہیں چلا گیا ہے، اور گھر والوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی بھی۔ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے کہ میں پہلے ہی اپنی زندگی کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جو راز چھپایا گیا وہ اب میرے سامنے آ گیا، اور یہ جاننے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں واپس جاؤں گا اور اپنے بھائی کو تلاش کروں گا۔ راستہ طویل تھا مگر میرے قدموں میں عزم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں تلاش نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں، میری ماں اور دو بہنیں، جن کے سہارے اوپر تلے چاچو کا گھر تھا اور نیچے چھوٹی سی دنیا بستی تھی۔ کبھی کبھی میں اوپر جاتا تھا اور انہیں دیکھتا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں، مگر اس بار مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا عزم تھا۔ میری ماں عمر کے اس حصے میں تھی کہ جہاں بیٹے کا سہارا سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے، مگر میں روزگار کی تلاش میں انہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ میری بہنیں نازک عمر میں تھیں اور چاچو ایک بوڑھے شخص تھے جن کی اپنی جسمانی کمزوری تھی اور کہاں جا کر بھائی کو ڈھونڈ سکتے تھے، اس لیے میرا جانا ضروری تھا۔ یہ بات مجھے عجیب لگی کہ عثمان ایک ایسا لڑکا تھا جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہ سنجیدہ ہے اور ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ اس نے کبھی گھر والوں کو یہ اشارے تک نہیں دیا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے، بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں گھر کو سنبھال لوں گا اور ماں بہنوں کا خیال رکھوں گا۔ پھر اچانک اس کا یوں غائب ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے کسی کو بتایا تک نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ پنڈی پہنچنے کے لیے مجھے اڈے پر جانا پڑا۔ میں کراچی کے ایک بڑے بس اڈے پر پہنچا تو ٹکٹ کی قیمت سن کر دل ڈوب گیا، اور وہ رقم میری جیب میں موجود پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، کہاں سے اتنی بڑی رقم لاؤں۔ سفر مکمل ہو سکے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر آخری روپے گنے۔ وہ چند کاغذی نوٹ اور پھر کچھ سکے تھے جو میرے پسینے کی کمائی تھی، مگر اتنے کمزوری کے منزل تک نہ پہنچ سکے۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لوگ اپنے اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے، کوئی سامان باندھ رہا تھا اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں خرید رہا تھا، اور میں ان سب کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میرے لیے تو ابھی ٹکٹ خریدنا بھی ایک خواب لگ رہا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں آج نہ گیا تو پھر بھائی کو تلاش کرنے کا موقع اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وقت گزر رہا تھا اور ہر لمحہ میری بے بسی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید کوئی سستا ذریعہ نکل آئے، شاید کسی بس کا ڈرائیور مان جائے کہ کم پیسوں میں بٹھا دے، مگر ہر بار جو جواب ملتا وہ نفی میں ہوتا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اندر ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور عثمان کسی ایسے حال میں نہ چلا جائے جس کا سوچ کر بھی دل کانپ جائے۔ اسی سوچ میں نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سکے بجنے کی ہلکی سی آواز آئی، جیسے وہ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا کہ اگر نیت سچی ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے، مگر اس وقت تک یہ محض ایک امید تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے کراچی ہی کسی دبئی سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شہر کم از کم روزی روٹی تو دیتا ہے۔ میں جب کراچی میں کام کرتا تھا تو میرے پاس نہ کوئی اپنا کمرہ تھا اور نہ کہیں گھر۔ ایک پیٹرول پمپ پر ملازم تھا اور اسی پیٹرول پمپ کے ایک سائٹ پر ایک چھوٹی سی دکان بنی ہوئی تھی۔ اس دکان کے اوپر ایک کچا سا چھت تھا جہاں میں رات کو جا کر سو جایا کرتا تھا۔ یہ جگہ کسی گندی چھت جیسی تھی، مگر میرے لیے میرا یہی کمرہ تھا۔ میرا بستر ایک پرانی میلی کچیلی چادر تھی جس پر دھول اور مٹی اٹی ہوئی تھی۔ میرا تکیہ کبھی سفید ہوا کرتا تھا، مگر وقت اور محنت کی دھول نے اسے مکمل کالا کر دیا تھا۔ اس چھت کے ایک کونے میں نے ایک چھوٹی سی رسی
باندھ رکھی تھی، اس پر میرا ایک جوڑا لٹکا رہتا تھا۔ اگر وہ جوڑا دھونے کے لیے اتارتا تو دوسرا پہن لیتا اور پھر شام کو دھو کر دوبارہ رسی پر پھیلا دیتا۔ رات کو یہی گندی سی چادر بچھاتا اور اس پر کالا سا تکیہ رکھ کر سو جاتا۔ اس جگہ کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ پیٹرول پمپ سمندر کے قریب تھا، اس لیے رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی جو کبھی کبھی دل کو سکون دیتی تھی، مگر اس کے ساتھ مچھر بھی بہت ہوتے تھے جو رات بھر کان کے پاس بھن بناتے رہتے تھے۔ ایسے حالات میں 7,000 روپے کا ٹکٹ لینا میرے لیے کافی کم نہیں تھا۔ کراچی سے پنڈی کا یہ کرایہ میرے بس سے باہر تھا۔ پہلے تو میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں جیب بالکل خالی تھی نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہاں پہنچ کر بھی تو مجھے کچھ خرچہ چاہیے تھا۔ میں اڈے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا۔ میرے سامنے ایک بس کھڑی تھی جو روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس کا کنڈکٹر بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ میرے چہرے سے ہی سمجھ گیا ہو کہ میں کسی مشکل میں ہوں، اور میرے قریب آیا اور بولا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے سچ سچ اسے بتا دیا کہ میرے پاس پورے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ہنس کر کہا کہ یہاں تو سب غریب ہی ہیں، میں خود ہی ایک غریب آدمی ہوں، تم مجھے 3,000 روپے دے دو، میں تمہیں بس میں سوار کر دیتا ہوں۔ میری بھی ایک سیٹ ہوتی ہے تو تم کبھی اس پر بیٹھ جانا، کبھی میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچا کہ یہ موقع صحیح ہے، کم از کم منزل تک تو پہنچ جاؤں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ راستے میں کھانا بھی کھلایا جائے گا، یہ لوگ کھانا سب کو دیتے ہیں، فکر مت کرو۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً بس میں سوار ہو گیا۔ اس وقت وہ مسافروں کو بٹھانے میں مصروف تھا، اس لیے میں اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا اور میں بس میں کافی لوگ سوار تھے، زیادہ تر مرد حضرات تھے، مگر کچھ خواتین بھی تھیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ عجیب سا ماحول تھا۔ سفر شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہمیشہ عجیب محسوس ہوتا ہے، جیسے سب لوگ ایک ہی کشتی میں سوار ہوں مگر ایک راستہ اور مقصد الگ ہو۔ ایک فیملی بیٹھی تھی جس کے بیچ میں 2 ننھے بچے تھے۔ ایک بیٹی تھی جس کی عمر 4 سال کے قریب تھی اور ایک بیٹا تھا جو بمشکل 2 سال تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے شاپر تھے۔ بچے کبھی باتیں کرتے، کبھی ہنستے، کبھی ضد کرتے تو ماحول میں ایک الگ سی رونق آ جاتی۔ لمبے سفر میں بچوں کی آواز ایک الگ ہی رنگ بھر دیتی ہے، اور یہ سفر تو ویسے بھی بہت طویل تھا۔ کراچی سے پنڈی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ میرے پیچھے کچھ آدمی بیٹھے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، راستے میں پولیس کی چیکنگ بھی ہوگی، اور دوسرا بولا کہ میں تو اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے یہ بات سن کر فوراً اپنا پرس نکالا اور دیکھا تو میرا شناختی کارڈ بھی اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ کچھ دیر بعد سفر شروع ہوا۔ کنڈکٹر کبھی اس بس کے دروازے کے پاس بنی چھوٹی سی سیڑھی پر بیٹھ جاتا اور جہاں سے اوپر چڑھ کر مسافر اندر آتے ہیں، اور کبھی میں وہاں بیٹھ جاتا۔ جب وہ تھک جاتا تو کرسی پر بیٹھتا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، کبھی وہ اپنے گاؤں کا ذکر کرتا، کبھی میں اپنے گاؤں کا، گھر والوں کا حال سناتا۔ راستے کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بس کے اندر ایک خاص سی گہما گہمی تھی، جیسے ہر چہرے پر ایک الگ کہانی چھپی ہو۔ کنڈکٹر نے میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سرگودہ شہر کا رہنے والا ہے۔ یہ جان کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ شاید اسی لیے اس نے میری مدد کرنے میں دیر نہیں لگائی، کیونکہ وہ بھی پنجاب سے تھا اور ہم پنجابی تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دور دیس میں اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید میں اس وقت بھی اڈے پر پریشان کھڑا ہوتا، کسی بس میں سوار ہونے کا سوچ ہی رہا ہوتا۔ اس کا شکر گزار تھا، کیونکہ غریب کی مدد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، جبکہ خود بھی غریب ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اس سفر کا انجوائے نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو کسی پہاڑ سے بھی کم نہیں تھا۔ میرا بھائی لاپتہ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچنے کے بعد میری ماں کس حال میں ہوگی۔ وہ دن رات دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوگی، شاید ہر آہٹ پر چونک کر باہر نکلتی ہوگی۔ میری بہنیں جن کا سہارا صرف بھائی ہے، وہ کہتا پریشان ہوں گی۔ میں ان کے چہروں کے تصور کرتا تو دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ واپس جا کر سب کو تسلی دینی ہے، انہیں یقین دلانا ہے کہ میں عثمان کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ میرے جانے سے کام کا حرج بھی ہوگا اور پیسے کمانے کا سلسلہ بھی ٹوٹنا ہوگا۔ مگر یہ سب سوچ کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ خون کا رشتہ ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ مجھے جا کر فوراً رپورٹ درج کرانی ہے، پولیس کو اطلاع دینی ہے، شاید کسی تھانے میں پہلے سے کوئی خبر ملی ہو۔
یا کسی نے عثمان کو کہیں دیکھا ہو۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ عثمان کو ہدایت دے، وہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو اور واپس گھر آ جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے دل میں ایسی کون سی بات آئی کہ وہ گھر سے نکل گیا، یا وہ تو سیدھا سادہ لڑکا تھا، اسے دنیا داری کا بھی زیادہ پتہ نہیں تھا، پھر اس نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ یہ سوال میرے دماغ میں کاٹنے کی طرح چبھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنڈکٹر نے آ کر کہا کہ پیچھے ایک سیٹ خالی ہے، بالکل آخری حصے میں، تم جا کر وہاں بیٹھ جاؤ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اب نیچے فرش پر نہیں بیٹھنا پڑے گا اور باقی کا سفر کچھ آرام سے گزرے گا۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر پیچھے کی طرف بڑھا۔ بس کے آخری حصے میں وہی 4 سیٹوں کی لائن تھی جنہیں عام طور پر بڑے خاندان یا گروپ والے لوگ لیتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا تو واقعی 3 سیٹیں خالی تھیں اور ایک سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کالی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ یہ بات مجھے عجیب لگی کہ گرمی کا موسم ہونے کے باوجود اس نے اپنے چہرے کی چادر سے کیوں چھپا رکھا تھا؟ میں نے سوچا کہ شاید وہ بیمار ہو اور اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو، کیونکہ بس کے اندر اے سی بھی پوری رفتار سے چل رہا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا ہو، یا خیر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شیشے کے بالکل قریب والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ باہر اندھیری رات تھی، کھڑکی کے پار روشنی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بس کی رفتار کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں نے سیٹ پر ٹیک لگا کر لمبا سانس لیا، کیونکہ زمین پر بیٹھ کر یا سیڑھی پر جھول کر اتنا لمبا سفر گزارنا آسان نہیں ہوتا، اور اب تو بھی آدھی رات باقی تھی، آگے کا سفر اور بھی طویل تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دیر آنکھ لگ جائے، مگر دل میں اٹھتی پریشانی کی لہریں نیند کو قریب آنے نہیں دے رہی تھیں۔ کراچی شہر بہت بڑا تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اب آبادی کم کم ہونے لگی تھی اور کھلے میدان دکھائی دینے لگے تھے۔ رات کے ٹائم تھا اور کوئی بلب اگر جلا بھی ہوتا نظر آتا تو سمجھ آتی کہ اس طرح شاید کوئی آبادی ہے، کوئی دکان یا کوئی گھر ہوگا، لیکن جب بالکل ہی اندھیرا اندھیرا نظر آتا سمجھ آ جاتی کہ کھلے کھلے میدان ہیں۔ سفر میں انسان کو پرانی یادیں ہی یاد آتی ہیں۔ ویسے بھی سبھی لوگ اپنے موبائل میں مصروف تھے، کچھ بچوں کے ساتھ مصروف سے، کچھ سو رہے تھے۔ میرے پاس تو موبائل تھا نہ بچے تھے، نہ کوئی اپنا تھا، نہ یادوں میں کھو گیا، اور ان پلوں کو یاد کرنے لگا جب ہم دونوں بھائیوں کی محبت پورا علاقہ دیکھتا تھا۔ ہم دونوں کی محبت اماں بھی دیکھتی تھی تو اکثر بیٹھے بیٹھے کہتی کہ بیٹا، یہ تم دونوں کا جو ساتھ ہے نا، یہ کسی نصیب والے کو ہی ملتا ہے۔ میں نے تو بچپن سے دیکھا ہے، عثمان مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اور چاہے معمولی سی چیز ہو یا زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ، دل میں یہی بات ہوتی کہ پہلے عمیر کو بتاؤں، پھر آگے کچھ کروں، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپاتا، وہ خود بے چین رہتا، نہ کھانے میں دل لگتا، نہ بیٹھنے میں، نہ سونے میں، جیسے کہ روح ادھوری ہو۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں یہ عثمان بڑا عجیب ہے، اگر میں تھوڑا دیر سے اس بات کو نہ کروں تو یہ ایسے گھبرا جاتا ہے کہ جیسے سانس رک گئی ہو۔ اماں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، یہ بھائیوں کی محبت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا سایہ بن کر جئیں۔ پھر اماں نے پرانی یادیں دلائیں کہ ایک بار تم دونوں نے گاؤں سے بھاگنے کی ضد کی تھی، لیکن جیسے ہی عثمان نے سنا کہ تم نہیں جاؤ گے، وہ بھی نہیں، حالانکہ اس نے سب تیاری کر رکھی تھی، لیکن تمہارے بغیر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایک اور دن یاد آیا جب عثمان ناراض ہو کر گاؤں واقعی ہی گھر سے نکل گیا۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ پریشانی میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم جا کے اپنے بھائی کو ڈھونڈ لاؤ، وہ اکیلا ہوگا تو کچھ کھائے گا بھی نہیں، نہ ہی پانی پیے گا۔ میں دوڑتا ہوا گلیوں سے گزرتا بازار تک گیا اور پھر بس اسٹینڈ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں قریب پہنچا تو اس نے فوراً سر اٹھایا اور جیسے ہی میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر وہی پرانی والی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم آ گئے ہو، بس اب چلتے ہیں۔ میں اکیلا کہاں جا سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم پیچھے آؤ گے، اور اگر تم نہ آتے تو میں یہیں بیٹھا رہتا اور کہیں نہیں جاتا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارا رشتہ صرف خون کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ہماری خوشی بھی ایک ساتھ تھی، ہمارا غم بھی ایک ساتھ تھا۔ اگر ایک روتا تو دوسرا بھی آنکھیں نم کر لیتا، اور اگر ایک ہنستا تو دوسرا بھی ہنسی خود بخود آ جاتی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنائے۔
ماں کہتی تھی، کیونکہ دنیا میں سب رشتے بدل سکتے ہیں مگر دوست پرائے ہو سکتے ہیں، رشتے دور ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی اگر ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل سے کھڑے رہیں تو کوئی طوفان ان کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سچ ہوتے دیکھی تھی کہ جب عثمان میرے ساتھ ہے میں کبھی تنہا نہیں ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے زمانہ کتنا بھی سخت ہو، ہمیں صرف یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو ہاتھ بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور شاید یہی وہ محبت تھی جو اماں کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی تھی کہ ان دونوں بیٹوں کے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ڈھال بنے رہیں گے۔ میں اس خیال سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہی آدمی جو کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اچانک اٹھا اور آہستہ آہستہ بس کے درمیان والے حصے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو یا کسی بڑے ارادے کے ساتھ اٹھا ہو۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جا کر کنڈکٹر کے قریب پہنچ کر نیچی آواز میں کہا کہ پھر تھوڑا بلند لہجے میں بولا کہ چیک پوسٹ آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ کنڈکٹر نے ذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ کیوں بھائی، تمہیں چیک پوسٹ پر اترنا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں اترنا ہے۔ اس پر کنڈکٹر نے جواب دیا کہ ابھی تو کافی وقت باقی ہے، کم از کم 2 گھنٹے بعد آئیے گا، جب ہم حیدرآباد پہنچیں گے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی پلٹا اور اپنی سیٹ کی طرف واپس آنے لگا۔ اس وقت تک مجھے بھی یہی لگا کہ شاید واقعی ہی وہ حیدرآباد اترنے کا سوچ رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ میری نظر کے قریب آیا، اچانک اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چمکتا ہوا ہتھیار باہر نکالا۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، سب وہیں بیٹھے رہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے لمحوں میں بس کا ماحول بدل دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھتے ہی بس میں بیٹھے تمام لوگ سکتے میں آ گئے۔ ایک لہر جو دوڑ گئی، ایک فیملی جس کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، ان کی ماں کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی گئی جو رات کی خاموشی میں کسی چاقو کی طرح گونج اٹھی۔ بچے سہم کر رونے لگے۔ ان کی معصوم چیخیں اور رونے کی آوازیں بس کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی تھی کہ جس سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ اس آدمی کے ساتھ اس کے مزید 2 ساتھی بھی تھے جنہیں پہلے کسی نے غور سے نہیں دیکھا تھا اور الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے عام مسافر ہوں، لیکن یہ سب پلان سے پلان تھا۔ جیسے ہی پہلا آدمی ہتھیار لہرا کر کھڑا ہوا، دونوں بھی اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار چمک رہے تھے۔ اب یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ بس ایک سنسان اور ویران راستے پر داخل ہو چکی تھی۔ باہر اندھیرے میں کوئی روشنی کا نشان تک نہیں تھا۔ بس کے شیشوں سے جھانکنے پر بھی صرف سیاہی نظر آ رہی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تینوں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ پھر ایک نے ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا نکالا اور بس کے اگلے حصے سے لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ ہر مسافر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا اور ایک رخت آواز میں کہتا کہ جو کچھ بھی ہے باہر نکالو۔ لوگ خوف کے مارے اپنے پرس، موبائل، گھڑیاں اور عورتیں اپنے سونے کے زیور تک اس تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف اور بے بسی کا ایک تصور نظر آ رہا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ انکار کرے، کیونکہ سب کو اپنی جان کی عزیز تھی۔ میں پیچھے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے پاس تو کچھ قیمتی چیز بھی تو نہیں تھی، صرف 1500 روپے تھے جو میں نے اس نیت سے الگ کیے تھے کہ گھر پہنچ کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دوں گا تاکہ وہ گھر کا راشن لے سکے۔ اب ڈر رہا تھا کہ یہ کہیں آخری سہارا بھی نہ چھن جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ لوگ شاید مجھے پر شک کریں اور میرے ساتھ برا سلوک کریں۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے سے پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک اپنے ہاتھ میں تھیلا لیے سب سے سامان اکٹھا کر رہا تھا اور دوسرا ہتھیار لہراتا ہوا ایک کو دھمکا رہا تھا اور تیسرا ڈرائیور کے پاس بالکل کھڑا تھا، اس کے سر پر ہتھیار تان کر کہہ رہا تھا کہ بس کو چلتا رہنے دو، کہیں روکنے یا سائیڈ لگانے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ ڈرائیور کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں اور ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے تھے۔ کنڈکٹر بھی سخت لہجے پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور آگے پیچھے دیکھ رہا تھا مگر کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ میں چونکہ سب سے آخر میں بیٹھا تھا اس لیے میری باری سب سے آخر میں آنے والی تھی۔ وہ ابھی درمیان والے حصے تک پہنچے تھے اور میرے دل کی دھڑکن ہر لمحے اور تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ وہ لوگ میری طرف بھی آئے اور میرے آخری پیسے نکال لیے اور میری جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتے رہے کہ
تو کچھ تو رکھا ہوگا، فون نہیں رکھتا؟ آج کل کے دور میں فون نہ ہو تو آدمی نامکمل ہے۔ میں نے سر جھکا کے کہا کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہنسے اور اس نے کہا کہ شکل ہی بتا رہی ہے کہ یہ فقیر ہے۔ وہی آدمی جس نے نقاب پہنا ہوا تھا، شاید اسی نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ مجھے اسی لمحے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے چہرے پر ایک دھیان دیا، بس کو راستے میں کہیں روک کر سب کچھ اٹھا کر لے جائیں گے اور ہم سب کو ایسے چھوڑ دیں گے، کوئی پتہ نہ لگ سکے گا کہ میں نے دیکھا کہ وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے اور چپکے چپکے ایک دوسرے کو اشارہ دے رہے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر انہوں نے ایک بڑا سا کپڑا کا تھیلا نکالا اور ایک ایک کے مسافروں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ زور سے کہنے لگے کہ جو کچھ ہے اسے نکال دو، کوئی شور نہ مچانا ورنہ نقصان ہوگا۔ عورتیں فوراً اپنے زیورات اتار کر تھیلے میں ڈالنے لگیں، بچے رونے لگے، بوڑھے لوگ کانپ رہے تھے اور ہر طرف خوف کی ایک عجیب سی لہر تھی اور سانس تیز تھی۔ میرے پاس وہ 1500 روپے تھے جو میں نے ماں کے لیے رکھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی پیسے سب کے سامنے نکل جائیں گے، مگر میں نے کچھ کرنے کی ہمت نہ دکھائی۔ اسی وقت بس کے درمیان میں سے ایک نوجوان اچانک اٹھا اور تیز قدموں سے اس نے ڈاکو کی طرف بڑھا اور پیچھے سے جا کر پہلی ڈکیت کو ایسے پکڑا کہ سب کی سانس رک گئی۔ اس نے اپنا وزن لگا کر ڈکیت کو جھکا دیا اور پھر ایک دھواں دار لات ماری۔ اس کا ہتھیار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے دونوں دوسروں کو ایسے گھسیٹا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ جو ڈرائیور کے قریب کھڑا تھا پہلے ہی حیرت میں پڑا تھا، مگر جلد ہی وہ نوجوان اس کے پاس پہنچا اور اس نے ڈرائیور کے منہ کے قریب زور سے کہا کہ بس کو روکو، جب پولیس چوکی آئے گی وہاں بس روک دینا۔ اس نے چالاکی سے ڈرائیور کو حکم دیا اور پھر لوٹ مار کرنے والوں کو قابو کر کے ان کے گرفت میں کر لیا۔ ایک عجیب سی خوشی اور خوف ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجائیں اور ایک عورت نے زور سے رو رو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بچے حیرت سے چپ ہو گئے اور بزرگ ہلکے سے آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لے رہے تھے۔ میں نے جب اس نوجوان کے چہرے پر روشنی دیکھی تو میری ٹانگیں ہل گئیں، زمین میرے پاؤں تلے سے نکل سی گئی۔ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ میرے اپنے بھائی عثمان ہی تھا۔ عثمان نے جیسے ہی میری طرف دیکھا آنکھوں میں ایک چھوٹی سی مسکان آ گئی، مگر وہ جلدی سے جھپٹ کر میری طرف نہ آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ میں ابھی بھی بس میں موجود ہوں اور ڈر گیا تھا کہ اگر اب اچانک بے شک میں کھڑا ہو کر ان کے درمیان آ جاؤں تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے پہلے سب کچھ قابو میں کیا، پھر وہ آہستگی سے میری طرف بڑھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل بھر آیا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر الفاظ رک گئے۔ ڈرائیور نے بس روکی اور کچھ ہی منٹوں بعد ایک پولیس گاڑی آ گئی اور روشنی کی کرن جیسی محسوس ہوئی۔ پولیس والوں نے زور سے بس میں قدم رکھے اور حالات سن کر فوراً کارروائی شروع کر دی۔ ان ڈاکوؤں کو ہتھ کڑیوں میں جکڑا اور ان کے ہاتھوں سے جو سامان حاصل ہوا تھا وہ انہیں واپس کر دیا۔ کچھ لوگوں نے بیان لکھوائے اور پولیس والوں نے قید میں لے جانے سے پہلے ہم سب سے واقعات پوچھے۔ پولیس نے میرے بھائی کو سراہا اور کہا کہ بہت اچھا کیا، تم نے بہادری دکھائی۔ ہنستے ہوئے جذبہ اخلاق کا اظہار کیا اور بچے اپنے باپ کے گلے لگ کر سانس لینے لگے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ عثمان آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ اس کا کپڑا اچھا تھا، اس کے جوتے تازہ تھے، اس کا سر بال اچھے انداز سے کٹے ہوئے تھے اور پرانے وغیرہ سے لڑکے کی شکل نہیں تھی۔ اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک خاموشی تھی جس سے میں الجھ سا گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر اس کا کندھا دبایا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو نے ایسا لڑنا کہاں سے سیکھا اور یہ داؤ پیچ کب سیکھ لیے؟ تو نے اتنے اچھے کپڑے کیسے پہنے؟ پھر تجھے کس نے یہ زندگی دی؟ تو یہاں اس بس میں اور پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ مجھے سارا کچھ بتا۔ میرے بھائی عثمان کی عمر صرف 24 سال ہے اور ایسے نوجوان جو 24-25 سال کے ہوں، جس میں طاقتور کاٹ ٹھیک ہو، وہ 2-4 مجرموں کو تو آرام سے پکڑ ہی سکتے تھے۔ جس طرح سے عثمان نے ان کو 30 سیکنڈ کے اندر ڈھیر کیا، یہ کوئی عام دھوبی پچھاڑ تھی، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ اس نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، لیکن میں نے دل ہی دل میں خوش بھی بہت ساری میرا بھائی مجھے اس بس میں مل گیا، یہ تو اللہ کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا کرم تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب تو میں اپنے بھائی کو لے کر ہی اپنی ماں اور بہن کے پاس جاؤں گا، کتنا خوش ہو جائیں گے وہ لوگ۔ اس نے جب یہ کہا کہ بھائی آپ تو چلے گئے لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ وہاں بڑی مشکل سے پیسے کما رہے ہیں، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ دن بھر سے آ گئے۔
جب میں نے پہلی بار اسے اپنا مسئلہ بتایا کہ باہر رہ کر کمانا بہت مشکل ہے، میں اس وقت خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ میری باتوں کو دل پر لے رہا ہے۔ وہ میرے لیے یا اپنے لیے اس حد تک جانے کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے بتایا کہ جب آپ باہر تھے تو گھر کے حالات ہر دن خراب ہو رہے تھے، پیسے کہیں سے پورے نہیں ہو رہے تھے، کبھی بجلی کا بل ادھار ادا کرنا پڑتا تھا تو کبھی راشن کم پڑ جاتا، اور بعض اوقات تو یہ بھی سوچنا پڑ جاتا تھا کہ اگر کل کو کوئی بیمار آ گئی تو ہم دوائی کہاں سے لے کے آئیں گے۔ اس کو اندر سے توڑ بھی دیا اور بتا دیا کہ اس دوران ایک دن وہ اپنے پرانے دوست سے ملا۔ دوست عام لوگوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ رازدانہ باتیں کرتا تھا، کبھی فون پر دھیرے دھیرے بولتا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی سن نہ۔ اور ایک دن اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ ایک ایسی سیکرٹ ایجنسی ہے جو مختلف قسم کے لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور خاص طور پر نوجوان کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ ان میں برداشت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی، اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایجنسی عام پولیس یا فوج کی طرح نہیں، ان لوگوں کے عام کپڑوں میں گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا، ان کا کام تھا کہ سڑکوں پر ہونے والے جرائم کو روکا جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو اچانک فراڈ یا اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کو پکڑنا ان کا مقصد تھا۔ عام لوگوں کو تحفظ ملے، لیکن طریقہ کار بہت خفیہ ہو رکھا جاتا ہے۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ سمجھایا تھا کہ کام میں آ گیا تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، تنخواہ اچھی ہوگی، کھانے پینے کی رہائش کا مکمل انتظام تھا، لیکن سب سے ضروری بات یہ تھی کوئی اس کی اصل شناخت نہ جانے اور نہ کوئی اس کے پیچھے آئے۔ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ اچانک غائب ہو جائے تاکہ سب سمجھیں کہ یہ تو کہیں چلا گیا، بھاگ گیا یا کمس کے چکر میں کہیں اور کوئی وجہ نہ بتائے تو سب یہی سمجھے گے کہ وہ بس قسمت آزمانے نکلا ہے اور واپس نہیں آیا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اسی لمحے کر لیا اور وہ چپکے سے گھر سے نکل آیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنے سب سے قریبی دوست کو بھی نہیں۔ صرف وہ ایک شخص جانتا تھا جس نے اسے اس راستے پر ڈالا۔ وہ ایک خالی سی دوپہر تھی جو ایک بس میں بیٹھ کر شہر کے اس حصے کی طرف گیا جہاں وہ ایجنسی تھی۔ ایک نیا